بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ فضائل اعمال کے حوالے سے آج میں ایک ایسی نیکی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو ہے تو بہت چھوٹی لیکن اعمال میں فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسند احمد میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کی حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اس کے پیچھے نیکی کیا کرو، کیونکہ نیکی کرنے سے اللہ تعالی اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ نیکی ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا بے شک نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی، کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھنا بھی نیکی ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی احسن الحسنات، اے ابو ذر یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ دیکھیں یہ ایک آسان سا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، انسان چلتے پھرتے اگر یہ پڑھے، یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی نیکی کہا ہے۔ یہ زبان پر آسان کلمات ہیں، یہ بہت آسان عمل ہے، اگر انسان اس کو چلتا پھرتا پڑھے۔ اور سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں میں سے سب سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح ابن حبان اور فتح الباری کی ایک روایت ملتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، قال یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ کیا کی ہے؟ اے اللہ مجھے وہ کلمات سکھا دے جس کے ساتھ میں تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کروں اور میں اس کے ساتھ دعا کروں۔ اللہ خالق و مالک نے فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ یہ تو تمام لوگ کہتے ہیں، عام لوگ کہتے ہیں، یہ سارے کلمات پڑھتے ہیں۔ اللہ خالق و مالک نے فرمایا اے موسیٰ ساتوں آسمانوں میں اور ساتوں زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں میرے علاوہ اگر وہ تمام چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ ایک ایسا کلمہ ہے، یہ اس کلمے کو ایک طرف رکھ دیا جائے، ساتوں آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، یہ کلمہ پھر بھی اس کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے اس کو شفاعت کی ضمانت دی ہے، قیامت کے دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس شفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی ہے جو لا الہ الا اللہ خالص دل کے ساتھ کہتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، پھر اس کلمے پر غور کرتا ہے، پھر تمام باطلانے معبودانے کو ٹکرا دیتا ہے،
تمام باطل عقیدہ رکھنے والے اور شرکیہ کاموں سے وہ بچ جاتا ہے، شرک نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی بگڑی بڑھانے والا نہیں، کوئی میرے کاموں کو سنوارنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نظام چلانے والا نہیں، وہ اس کلمہ کو دل سے خالص ہو کے تسلیم کرتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ تو اس کلمے کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، یہ اللہ کی خوشنودی کا، اللہ کے ہاں افضل ذکر ہے، اور اسی طرح یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے، یہ ایسا توحید کا کلمہ ہے انسان اس کے ذریعے اللہ سے دعا کرے، اور یہ ایسا کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ۔